السلام علیکم ناظرین، افطار ٹرانسمیشن میں ہم حاضر ہیں۔ میرا نام ہے نورین شیخ، میں ہوں طالب محسن۔ آج ہم جس سلسلے کی گفتگو کریں گے وہ ہے جہاد۔ آیا جہاد کتنی قسم کے ہوتے ہیں اور رمضان میں کیا جہاد ہے؟ جہاد کا لفظ عام طور پر تو قتال کے لیے استعمال ہوتا ہے، مگر قرآن پاک میں قتال کا لفظ الگ سے بھی استعمال ہوا ہے۔ اپنے نفس کے خلاف، برائیوں کے خلاف جد و جہد جو ہے، اس کا نام بھی جہاد ہے۔ جی طالب صاحب۔ جی، ہم اگر جہاد کو دیکھیں تو یہ تو ٹھیک ہے کہ یہ عام طور پر لفظ قتال ہی کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، اور جو لوگوں کے خلاف جنگ کرنی پڑتی ہے، ہتھیار اٹھا کے جنگ کرنی پڑتی ہے، اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ لیکن زندگی کا جہاد جو ہے وہ یہاں تک محدود نہیں ہے۔ جہاد کے بہت سارے درجے ہیں اور بہت ساری سطح ہیں جہاں ہمیں واقعی کوئی محنت اور کوشش کرنی پڑتی ہے اور کر رہے ہوتے ہیں ہم۔ دین اور دنیا میں بیلنس رکھنا اور توقعات پوری کرنی، یہ سب بھی جہاد ہے جو ہر مومنٹ ہمیں ملتا ہے۔ ہم کوشش کر رہے ہوتے ہیں، اور اس کو ہم اگر دینی لفظ دینا چاہیں تو شاید جہادی کا لفظ دیا جائے۔ تو اپنے نفس کی اصلاح کرنے کا عمل جو ہے، اپنی برائیوں کو، اپنے نفس میں جو برے داعیات پیدا ہو جاتے ہیں، بری عادتیں پڑ جاتی ہیں اور خدا کی طرف دھیان میں کمی آ جاتی ہے، اپنی جو عبادت اور دنیا کا جو توازن ہے اور اخلاق اور اس کی اصلاح کا جو کام ہے، بڑے نازک موقع آ جاتے ہیں کئی دفعہ زندگی میں اپنے بہت ہی پیاروں کے خلاف، جو کہ خلاف تو نہیں ہوتا، مگر اگر آپ کو سچ کا ساتھ دینا ہے تو آپ سچ بولنا ہے، جی۔ تو یہ بھی ایک طرح سے جہادی مرحلے میں انسان داخل ہو جاتا ہے کہ وہ جہاد کرنے کے کیسی نفسیات اس کو دکھانی پڑتی ہے وہاں، کہ وہ ایک جم کر اپنے موقف پر بات کرے اور حق کا ساتھ دے، اور ناراضی کو مول لینا یا نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے تو اس کو نقصان کو اٹھائے۔ تو رمضان کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو رمضان کی بڑی ایکسائٹمنٹ بھی ہے، روزے ماشاءاللہ بڑے اچھے بھی گزر رہے ہیں، مگر یہ سحری سے افطاری تک سراسر جہاد ہے۔ ایک جہاد، ایک نوعیت کا جہاد ہے، اس کو ہم کہہ سکتے ہیں۔ بھوک پہ قابو، مزاج پہ قابو، یہ چیز ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ جو ہم نے اپنی اصلاح کا عمل کرنا تھا، جس پر ہم بار بار توجہ دلا رہے ہیں اپنے سننے والوں کو، ایسی تربیت جو ہم نے آئندہ زندگی میں ساتھ لے کے چلنی ہے، اور ہر منٹ اس بات کا احساس رہنا کہ میں تربیت کے مقام پہ ہوں، میں تربیت اپنی کر رہا ہوں اور تربیت مجھے کرنی ہے اور ساتھ لے کے جانی ہے، اس سوچ میں بھی رہنا ایک کانسٹنٹ سٹرگل ہے، کانسٹنٹ جہاد ہے۔ ہمارے یہاں ایک لفظ بولا جاتا ہے نفس کے خلاف جہاد، یہ ہمارے تربیت کرنے والے علماء نے اس لفظ کو اختیار کیا ہے۔ تو رمضان کا مہینے کی مناسبت سے ہم اگر اس لفظ کو آگے بڑھانا چاہیں کہ نفس کے خلاف جہاد، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر انسان اپنے اندر موجود کمیوں کو، کوتاہیوں کو، خرابیوں کو، بری عادتوں کو ٹھیک کرنے کو اپنا مقصد بنائے۔ جب وہ ٹھیک کرنے کو اپنا مقصد بنائے گا تو وہ ایک جد و جہد اس کو کرنی پڑے گی۔ اچھا، پھر ہمارا نفس ایسا ہے کہ اس کے اندر مختلف چیزوں کے لیے میلانات رکھے گئے ہیں۔ دیکھیں، دنیا کو اللہ تعالیٰ نے بڑا خوبصورت بنایا ہے، اس میں بہت ساری نعمتیں ہیں، اور ان نعمتوں کی طرف آپ کے پاس وسائل ہوں یا نہ ہوں، ہماری توجہ ہوتی ہے، ہمارے دل میں خواہشات پیدا ہوتی ہے، تمنا پیدا ہوتی ہے کہ ہم ان کو حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ چیز جو ہے وہ ہمارے اندر ایک تحریک پیدا کرتی ہے۔ خدا کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے، خدا کو خوش کرنے کے لیے، آخرت کو اپنا مطمع نظر بنانے کے لیے، آخرت کو اپنا مقصود بنانے کے لیے ہمیں اس کی کوشش کرنی ہے کہ ہم ایک بیلنس کریٹ کریں اور ہمارا اصل رخ آخرت کی طرف رہے، اور اس کے لیے جو دل میں خیالات پیدا ہوتے ہیں، ارادے پیدا ہوتے ہیں، ان پر ہمارا کنٹرول ہو، اور ہمارے اندر جو غصے کے موقع پر، ظلم کے موقع پر، زیادتی کے موقع پر جو منفی جذبات پیدا ہو جاتے ہیں، ان پر ہمارا قابو رہے۔ اور طالب صاحب، رمضان میں اپنے لیے جو سب سے ایک مشکل جہاد ہے، جو کہ سائیکولوجیکلی اپنے آپ کو بڑا کنونس کرنا پڑتا ہے کہ جائز چیزوں پہ پابندی، حلال کھانا پینا جائز ہے، آپ نے اپنے آپ کو روکنا ہے، اور بار بار اپنے آپ کو کنونس کرنا پڑتا ہے۔ اب بہت سی باتیں جائز ہیں کہ جیسے آپ عام زندگی میں آپ خوش گپیاں کر رہے ہیں، کوئی غلط کام نہیں کر رہے، اس ٹائم ویسٹ بھی نہیں ہو رہا، مگر وہاں پہ وقت ہے، وہاں پہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں یا کچھ بھی کر رہے ہیں، یہاں پہ آپ کو وافر ٹائم اس فرق ماحول کو دینا پڑتا ہے، اور بہت سی جائز چیزوں پہ بھی جب پابندی لگ جاتی ہے تو وہ ذرا مشکل جہاد لگتا ہے کنونس کرنا۔ ایک تو بات یہ، دوسرا یہ کہ ہم نے پہلے بھی بیان کیا تھا کہ دیکھیں، رمضان کے مہینے میں ہم نے اپنے نفس کو اس بات پر لگایا ہوا ہے کہ ہم خدا کی نظر میں ہیں، اور ہم نے خدا کی رضا کے لیے کھانا پینا اور دوسرے کام چھوڑے ہوئے ہیں۔ تو اس سے ہمیں مدد ملنی چاہیے کہ ہم جو اپنے نفس کو ٹھیک کرنے کا عمل ہے،
اس خاص کیفیت میں جو ہمیں خدا کی حضوری کی حاصل ہے، اور ہم اپنے آپ کو روکے ہوئے ہیں بہت سارے کاموں سے، اور ایک خاص رخ پر ہم نے اپنی زندگیوں کو لگایا ہوا ہے، اور اپنی فرصتوں کو اور اپنے مواقع کو ہم نے اپنی تربیت کے لیے لگانا شروع کیا. ہم قرآن سیکھ رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، نمازوں میں ہم بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو اس کے ساتھ ساتھ اس کی بھی کوشش کریں کہ یہ جو نفس کے خلاف جہاد کی ہمارے ہاں ایک لفظ بولا جاتا ہے وہ بھی ہو، اور ہم اپنے آپ کو اپنی برائیوں پر نظر کریں اور ان کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں اپنے ساتھ ہدف. اور اس میں طریقہ کیا ہوتا ہے؟ طریقہ یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کا سب سے بڑا مسئلہ کہاں سے ڈیولپ ہوگا کہ آخرت ہمارے اوپر کتنی نمایاں ہوتی ہے، کتنی واضح ہوتی ہے، اور آخرت کے حوالے سے ہمارا ذہن کیا بنتا ہے. اگر ہماری توجہ آخرت کی طرف ہوگی تو ہم اور طرح سے سوچیں گے، ہماری طرف دنیا کی طرف ہوگی تو ہم اور طرح سے سوچیں گے. تو بنیادی مقصد کیا ہے کہ اس جہاد میں جو نفس کے خلاف ہم جہاد کی بات کر رہے ہیں، اس میں ہماری اصل توجہ ہمارے ذہن میں خدا اور آخرت یہ پوری طرح چھا جائے. یہاں میں ایک اور بات ایڈ کرنا چاہوں گی کہ اب یہ ماڈرن ٹرینڈ بہت زیادہ آ گیا ہے کہ ہر چیز کو نیا رنگ اور نیا مطلب دینا. ہو سکتا ہے کہ نئے لوگوں کے ذہن میں خیال ہو کہ اس طریقے سے لوگوں کو گھیر گھار کے دین کی طرف لایا جا سکتا ہے، مگر کئی دفعہ لگتا ہے کہ مقصد جو ہے وہ بالکل پیچھے رہ جاتا ہے. جیسے کہ بیان کرنے لگ جاتے ہیں کہ نماز پڑھنے کے فوائد جو ہیں ایکسرسائز ہے، وقت کی پابندی ہے، اس حوالے سے نہیں جیسے کہ اللہ نے فرض کیا ہے. اب روزوں کو بھی ہم روزے رکھتے ہیں کہ اللہ پاک نے ہم پہ فرض کیے ہیں، مگر ماڈرنزم میں کیا کہا جاتا ہے جی کہ عام دنوں میں بھی آپ روزہ رکھ لیں کہ روزہ کلینزنگ ہے. اب جب آپ ایک کام کرنے کا، ایک حکم کا ہدف ہی بدل دیں گے تو آپ بتائیں کہ پوری آپ کی سائیکولوجیکل جو ہے آپ کی پوری نفسیات بدل جائے گی. آپ کلینزنگ کے لیے اور ڈائٹنگ کے لیے روزہ نہیں رکھ رہے، آپ اس لیے روزہ رکھ رہے ہیں، پابندی اپنے اوپر اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ اللہ کا اسپیسیفک ٹائم میں حکم ہے کہ آپ نے روزہ رکھنا ہے. عبادت کو عبادت کے طور پر لیں، اور عبادت کے جو مقاصد ہیں وہ جو دین میں بیان ہوئے، اس کو ادھر ادھر لفظوں میں بالکل لے جانا نہیں لے جانا چاہیے. اور دیکھیں یہ بالکل کنڈیشننگ ہی آپ کی بدل جاتی ہے. یہ بالکل غلط رجحان ہے کہ آپ دین کے اعمال کو دنیا کے ساتھ جوڑیں اور دنیا کا فائدہ دکھا کر لوگوں کو راغب کرنے. اس کے پیچھے وجہ کیا ہوتی ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم بتائیں گے جی دیکھیں روزہ رکھنے سے آپ کی صحت بہتر ہو جائے گی، آپ کی باڈی بہتر ہو جائے گی، آپ کو یہ چیز حاصل ہو جائے گی، آپ کو یہ چیز حاصل ہو جائے گی، تو ہمارا خیال ہوتا ہے کہ لوگ روزے کی طرف راغب ہوں گے. لیکن لوگوں کو مقصد پتہ لگے گا اس بات کا، لوگ سمجھیں گے کہ یہ عبادت ہے. قرآن نے تو کہا ہے کہ یہ تقوی کے لیے ہے یہ عبادت. قرآن نے کہا ہے کہ تمہیں اطاعت کی عادت ڈالنے کے لیے یہ ہے. قرآن نے یہ کہا ہے کہ تمہارے اندر جو ہدایت ملنے پر شکر گزاری پیدا ہوتی ہے، یہ عبادت اس کے لیے ہے. کلینزنگ کا حکم تو اللہ نے، ڈائٹنگ کا حکم اللہ نے تو نہیں دیا نا. وہ تو ہمارے پھر اللہ بیچ میں سے اللہ کی تو نفی ہو گئی نا، اللہ کی نفی ہو گئی، اور ہم نے دین کو بھی دنیا بنا کے رکھ دیا. پھر یہ تو فاقہ ہوا نا، یہ فاقہ ہو گیا. یہ پھر روزہ تو نہ ہوا. دنیا کو بھی ہم نے، دین کو بھی ہم نے دنیا بنا کے رکھ دیا. یہ رجحان جو پیدا ہو گیا یہ ٹھیک نہیں ہے. تو ہم بات کر رہے تھے اس پر کہ بھئی ہم نے جو کوشش کرنی ہے، محنت کرنی ہے، اس کے سطح دیکھیں. جہاد کی جو بات ہے، جو قتال کی بات ہے، جس کو ہم آگے مزید تفصیل سے بیان کریں گے، تو قرآن مجید نے جب لوگ جہاد ایک زمانے میں منع کر رکھا تھا، مکے میں بھی منع تھا، مدینے میں آنے کے بعد بھی جب دشمنیاں ڈیولپ ہونی شروع ہو گئیں اور کفار کی طرف سے ایگریشنز آنی شروع ہوئیں تو لوگوں کو کہا گیا کہ ہاتھ روک کے رکھیں. تو قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ ہم نے اس وقت تمہیں کہا تھا کہ تم نماز اور زکوٰۃ دو، اس کا اہتمام کرو. اس سے کیا بات سامنے آتی ہے؟ This time check was brought to you by Lasanica Archimazil. ضروری ہے کہ جان لینے اور دینے کا مقصد پتہ ہو، مقصد پتہ ہو، اور ہم خود کسی جگہ پر ہوں، ہم خود دین پر ہوں، دین پر عمل کرنے والے ہوں. اگر ہم خود دین پر عمل کرنے والے نہیں ہیں، خود ہمارے اپنے اندر دین نہیں اترا ہوا، اور ہم خدا کے ساتھ صحیح معنوں میں متعلق نہیں ہیں، ہم سماج کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ صحیح معنی میں متعلق نہیں ہیں، تو ہمیں حق حاصل نہیں ہے. تو پھر میدان میں موت شہادت نہیں ہے. ہاں چلے شہادت کا مسئلہ تو ہم اس اگلے سیگمنٹ میں کرتے ہیں، اس پر اگلے حصے میں جا کے کرتے ہیں اس بات کی شہادت کا کیا مطلب ہے اور شہادت کا کیا تصور ہے. لیکن یہ جو بات ہے کہ بھئی آپ کیا اس جگہ پر ہیں کہ آپ دین کے نام پر تلوار اٹھائیں اور دین کے نام پر بندوق اٹھائیں. قرآن مجید نے سورہ نساء میں اس بات کو واضح کیا کہ نہیں، پہلے تمہیں خود ایک جگہ پر ہونا چاہیے، تم خدا کے بندے بنو، پھر تمہیں یہ حق حاصل ہوگا کہ تم خدا کی خاطر تلوار اور گولی مطلب ہے اسٹیبلٹی کے بعد اگلا قدم اٹھائیں. ہاں طالب صاحب، کانورسیشن ہماری ابھی جاری ہے، مگر یہاں پر وقت ہوا ہے بریک کا. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا.